بچھایا ہے سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے. فاتحہ. بسم اللہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الأمجد وابی القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا الجواد عليه الصلاة والسلام المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. صلوات پر محمد. آج کی یہ شب ہم سب کے امام جواد محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ 9ویں امام ہیں، ان کے شہادت کی تاریخ ہے. اس سلسلے میں ہم آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. ابتدا میں امام کے بارے میں بنیادی معلومات. آپ کی ولادت 10 رجب 195 ہجری کو ہوئی اور شہادت یہ ذی-قعدہ کے آخر میں 220 ہجری میں ہوئی. اس حساب سے آپ کی عمر 25 سال. ظاہر 25 سال کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، اور اس 25 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامے ہیں کہ جن پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. آپ کے والد ظاہر یہ 9ویں امام ہیں، تو آپ کے والد 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کی والدہ کا نام جناب سبیکہ ہے کہ جن کو امام یعنی امام رضا علیہ السلام خیزرہ اور ریحانہ کے نام سے یاد کرتے تھے. امام یعنی یہ 9ویں امام کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے، کیونکہ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ابو جعفر اول ان کی کنیت تھی. ان کی بھی کنیت ابو جعفر تھی، ان کی بھی ابو جعفر ہے، تو ان کو ابو جعفر اول کہا گیا، ان کو ثانی یعنی دوسرا. القاب میں آپ کے قانے، مرتضیٰ، نجیب،
بہت سارے القاب ہیں، لیکن تقی اور جواد یہ 2 لقب زیادہ مشہور ہوا ہے۔ 203 ہجری میں آغاز امامت ہے، اور آپ کے شہادت کا سبب معتصم عباسی کے زہر دلوانے کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ حسب دستور 2 چیزوں پہ گفتگو کرنا ہے، ایک خود یہ جو امام کا قول ہے، اور ایک خود امام کے جو زمانے کے حالات ہیں۔ پہلے خود امام کے قول پہ گفتگو کر لیتے ہیں آج، جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن 3 چیزوں کا محتاج ہے، احتیاج ہے، اس کو ضرورت ہے۔ 3 چیزوں کی مومن کو احتیاج ہے، محتاج ہے۔ محتاج سمجھتے ہیں لفظ محتاج کی نزاکت؟ تو یعنی ان 3 چیزوں کے بغیر ہمارا کام نہیں چلنے والا ہے، اور یہ 3 چیزیں صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو بنیادی چیزیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے توفیق، دوسری چیز اس کے اپنے نفس کی طرف سے وعظ و نصیحت، اور تیسری چیز کہ جب کوئی اس کو نصیحت کرے تو وہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کر لے۔ بظاہر دیکھنے میں بہت آسان سی چیز ہے، لیکن نہیں، گہرائی میں جائیں تو یہ سخت ہے۔ خاص کر کے ادھر واقع یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ تمام نیکیوں کا زمینہ ہے اور اس کی بنیاد ہے، ہر اچھائی کی بنیاد۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو دوسری بہت ساری اچھائیوں کے راستے اور دروازے کھل جائیں گے۔ ذات پروردگار نے ہمارے لیے نیکیوں کے بہانے، انبار، سلسلہ، بہت کچھ رکھا ہے، لیکن مشکل ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم ان نیکیوں کو اپنے تک پہنچنے کے لیے خود ہی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ جب دیوار کھڑی کرتے ہیں تو پھر ہم خود بخود اسی دیوار کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اندیکھا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو ہم اچھائی سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہماری نگاہوں پہ ایک پردہ ہے کہ جو نصیحتوں تک ہم کو اور ہم تک نصیحتوں کو نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ حتیٰ انسان کلیئر 2-4 برائی بھی انجام دے دیتا ہے، لیکن اس کو اچھائی سے توجیہ کرتا ہے۔ عبرت یا نصیحت کا قبول کرنا یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ نہ یہ کہ نویں امام مختلف ائمہ نے نصیحت کے قبول کرنے کے لیے بے انتہا گفتگو کی ہے۔ حتیٰ اگر آپ دیکھیں تو مولا کائنات نے کلمات قصار میں جو گفتگو ہوئی ہے نصیحت کے قبول کرنے پہ بہت زیادہ گفتگو کی ہے مولا نے اس میں۔ مشہور امام کا قول ہے کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں، لیکن عبرتوں کو لینے والے، قبول کرنے والے کتنے کم ہیں، اس پہ گفتگو ہو چکی۔ ابھی شاید کچھ مہینے پہلے گفتگو ہوئی کہ امام نے کہا کہ دل کی مثال ایک برتن کی جیسی ہے، اور بہترین برتن یا دل وہ ہے کہ جو زیادہ نصیحتوں کو قبول کر لے۔ ابھی ہم خود نصیحت کے عنوان پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، امام کے اس قول کی وضاحت۔ ہمارے سامنے ہر لمحے، ہر قدم پہ نصیحت موجود ہے، لیکن ہمیں دکھتی نہیں۔ دکھتی ہے تو ہم بہانہ بنا کے اس کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے کہ جو ہمارے اور نصیحت کے بیچ میں حائل ہے۔ جو انسان جتنی زیادہ نصیحتوں کو قبول کر لے گا وہ اتنا زیادہ کمال کی طرف جائے گا، ترقی کی طرف جائے گا۔ اور ائمہ شدت سے اور کثرت سے یہ چاہتے تھے کہ اس پردے کو ہٹا دیں تاکہ مومنین تک نصیحت پہنچے۔ مومن ہونے کے لیے یہ 3 چیزیں، اللہ کی توفیق، نفس کا واعظ و نصیحت کرنا، اور نصیحت کرنے والی کی نصیحت کو قبول کر لینا۔ مختصر، چونکہ ابھی ہم کو حالات پہ بھی گفتگو کرنا ہے اور بہت طولانی بحث نہیں کرنی ہے، ڈائریکٹ مثال وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اور نصیحت کے بیچ میں پردہ ہے۔ نصیحت
ہم کو نہیں دکھ پاتی ہے، نصیحت ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نصیحت کے لیے ہمارے نگاہوں پہ پردہ بن جاتی ہے؟ مثال، بعض اوقات نصیحتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو نصیحت نہیں سمجھتے، ہم کو لگتا نہیں کہ نصیحت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کے لیے وہ نصیحت ہوتی ہے ہم کو اپنے اندر وہ کمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ جب کمی محسوس ہوگی تب ہم اس چیز کو قبول کریں گے نا۔ بعض اوقات ہمارا تکبر ہمارے اندر، تکبر ایک اخلاقی بیماری ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے اندر ہو، بعض اوقات ہمارا تکبر ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کی نصیحت کو قبول کریں۔ اگر ہم سامنے والے کو سمجھتے ہیں کہ وہ عمر میں، سن میں کسی اعتبار سے ہم سے چھوٹا ہے اور اس کی طرف سے، اس کے ذریعے سے کوئی نصیحت اللہ چاہتا ہے کہ ہم تک پہنچ جائے، وہ وسیلہ بنتا ہے کسی نصیحت کے لیے، تو ہمارا تکبر رکاوٹ بن جاتا ہے، اس سے ہم نصیحت کو قبول کریں گے؟ ہوتا کون ہے وہ کہنے والا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی اوقات کیا؟ مسئلہ تکبر ہے۔ یہ تکبر پردہ بن جاتا ہے نصیحت کو قبول کرنے۔ نقصان کس کا ہے؟ اگر ہم نصیحت کو نہیں قبول کر رہے ہیں تو ہمارے نصیحت کے نہ قبول کرنے کی وجہ سے نقصان کس کا ہے؟ بعض اوقات پردہ یہ ہو جاتا ہے، مثلا آدمی بیٹھا ہے غیبت کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، غیبت کر رہے ہیں، اول تو کسی کی ہمت نہیں کہ ٹوک دے، بگڑ جائے گا، فوراً توجیہ کرتا نہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ان کے اندر پایا جاتا، خوب یہ پردہ ہے۔ ایک آدمی، اور کتنا سخت پردہ ہے کہ ایک آدمی ایک دم کلیئر دو چار غیبت کی بیماری میں، اس کے مرض میں ملوث ہے اور غیبت کو غیبت نہیں سمجھ رہا۔ یعنی ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی غلاظت کو کھا رہا ہے، کیچڑ کو کھا رہا ہے اور اس کو غلاظت نہیں سمجھ رہا ہے۔ ابھی سوچئے کتنا پردہ ہے۔ اب اس کو تو پردہ بھی نہیں کہہ سکتے، اندھا ہے یہ اندھا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے کمال کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خود ایک پردہ ہے کہ انسان کی نگاہوں میں یہ واضح ہو ہی نہیں پاتا کہ کمال کہتے کس کو ہیں۔ بعض اوقات یہ چیز معاشرے میں سننے ملتی ہے کہ جب کوئی کسی کام کو شروع کرتا ہے یا کوئی خاص کام کرتا ہے، اس کے بعد دنیاوی اعتبار سے اس کو ترقی ملتی ہے تو کہتا ہے ماشاءاللہ اللہ بہت نواز رہا ہے، فلاں کام جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ، یعنی ہم خود سے طے کر لیتے ہیں کہ ترقی کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے، کہ جس کے پیچھے ہمارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں، ظاہر سے گفتگو خشک ہے لیکن ہماری پریکٹیکل لائف سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ سوچیں، بہرحال ابھی تو غیبت امام کا زمانہ ہے، کچھ تو وجہ تھی لوگوں کے پاس کہ جب امام خود سامنے سے نصیحت کرتے تھے اور لوگ نصیحت کو نہیں قبول کرتے تھے، تھا کہ نہیں تھا پردہ؟ اور آج بھی اگر غیبت امام کا زمانہ ہے تو غیبت امام میں امام پردہ غیب میں ہے، لیکن خود جو امام نے نصیحتیں کی ہیں، جو قرآن نے نصیحتیں کی ہیں، قرآن تو پردہ غیب میں نہیں ہے، نظام تو پردہ غیب میں نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمارے جیسے لوگ نصیحتوں کو نہیں قبول کر رہے ہیں، نہیں ماننے کو تیار ہیں، تو ہمارے اوپر بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ پردہ ہمارے اوپر پڑا ہے، نصیحتوں کو ہم نہیں قبول کر رہے ہیں، تو یہ نصیحتوں کا قبول نہ کرنا، نصیحتوں کا نہ ماننا، نصیحتوں کا نہ لینا، نصیحتوں کا نہ اپنانا، یہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ جو ہمارا کمال کا راستہ ہے اس راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی توفیقات کم ہو جاتی ہیں۔ انسان کے ترقی کی دلیل یہ نہیں ہے کہ وہ مادی اعتبار سے اوپر کی طرف جائے، انسان کے ترقی کی دلیل یہ ہے کہ وہ معنوی اور روحانی اعتبار سے کمال کی طرف جائے۔ ورنہ اگر اس چیز کو ہم معیار بنا لیں گے، اور اس سے پہلے دوسرے حوالے سے بات بھی ہوئی ہے نا بعض اوقات کہ مثلا فلاں کام کریں گے تو یہ منت پوری ہو جائے گی، وہ پوری ہو جائے گی، تو وہ دلیل نہیں ہے کہ انسان کو دنیا کیسے مل رہی ہے، کہاں سے مل رہی ہے۔ بعض اوقات اللہ ایمان کو پرکھنے کے لیے، اس کے امتحان کے لیے بعض چیزوں کو پورا کر دیتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا ہے۔ تو یہ امام کا جملہ، یہ امام کا قول کہ مومن 3 چیزوں کا
محتاج ہے. احتیاج کا لفظ استعمال ہے روایت میں. 3 چیزوں کی اس کو حاجت ہے. محتاج یعنی اس کے بغیر اب کام نہیں چل سکتا. اللہ کی توفیق، اپنے نفس کی نصیحت کو قبول کرنا اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا. نفس کی نصیحت انٹرنل ہدایت، نصیحت کرنے والے کی نصیحت ایکسٹرنل ہدایت. اللہ نے ہر انسان کی ہدایت کے لیے دونوں راستے رکھے ہیں. انٹرنل ہدایت یعنی ایک جگہ وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی غلط کام کو کرتا ہے تو اس کا نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو. انٹرنل اعتبار سے اگر نفس لوامہ یا ہمارا نفس وہ کی جو نصیحت کو قبول کرتا ہے وہ زندہ ہے تو جو ایکسٹرنل نصیحت آتی ہے اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں. سامنے کی پہلے مثال دیں. ہم لوگ یہاں پہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کو دیکھنے کے پیچھے 2 طرح کی روشنی کی ضرورت ہے. ایک ہمارے آنکھ کی روشنی جو انٹرنل روشنی ہے، ایک یہ باہر کی روشنی ایکسٹرنل. دونوں میں سے ایک چلی جائے گی تو ہم کچھ نہیں دیکھ پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ خدا نخواستہ کسی کی آنکھ میں روشنی ختم ہو جائے تو آپ بہت ہیوی قسم کی لائٹ لگا دیجیے، دیکھ لے گا؟ کچھ نہیں دیکھ پائے گا. اندھا ہے، نابینا ہے. اور لاکھ آنکھ ہو انسان کے پاس، اگر یہاں پہ ایک دم گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے تو نہیں دیکھ پائے گا، کچھ نہیں دیکھ پائے گا. دونوں ضروری ہے. انٹرنل زیادہ ضروری ہے، ایکسٹرنل تو آتی جاتی رہتی ہے. انٹرنل زیادہ ضروری. اگر انٹرنل ختم ہو جائے گی تو ایکسٹرنل کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اسی طریقے سے ہدایت کو اختیار کرنے کے لیے، پانے کے لیے 2 طرح کی ہدایت ہے، 2 طرح کی نصیحتیں ہیں. ایک انٹرنل ہے، ایک ایکسٹرنل ہے. اگر جو انسان کی انٹرنل طاقت ہے وہ مر جائے، ختم ہو جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اب یہ ایکسٹرنل کو قبول نہیں کر پاتا. لیکن اگر انٹرنل زندہ ہے اور بالفرض وقتی طور پہ ایکسٹرنل اس کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے تو وہ خود ڈھونڈ لیتا ہے وسیلہ، خود روشنی تک پہنچ جاتا ہے، اور جیسے ہی روشنی ملتی ہے وہ اپنے سارے کاموں کو انجام دے دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہ جو مکے میں شروع سے تھے، رسول نے جب دعوت دی تو انہوں نے رسول کی دعوت کا مقابلہ کیا. اور بہت سے ایسے لوگ کہ جو باہر سے آئے تھے، تھوڑی دیر کی ملاقات کے بعد جب رسول سے کچھ کلمات سنے تو فوراً ایمان لیا، اسلام کو قبول کر لیا. یہ مکے میں تھے لیکن انٹرنل اعتبار سے اندھے تھے. وہ باہر سے آئے تھے، دور سے آئے تھے، لیکن انٹرنل اعتبار سے ان کے یہاں روشنی پائی جاتی تھی. لہٰذا انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، ہدایت کو ایکسیپٹ کر لیا. جب یہ دونوں ملتی ہے تو اب اللہ کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جو مومن کے لیے ضروری ہیں. خود بات کو بہت طولانی نہیں کریں گے. مولا نے جو باتیں اور جو فرمودات ہمارے لیے ارشاد فرمائے، بہت سارے اقوال ہیں. اگر آپ ان سارے اقوال کو خود مولا کے زمانے کے حالات کو دیکھیں تو آپس میں بہت گہرا ربط ہے. ایسے افراد تھے اس زمانے میں کہ جو نصیحتوں کو سنتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے. امام جواد علیہ السلام کے زمانے کے حالات میں ایک بہت اہم چیز یہ تھی کہ امام کو علمی اعتبار سے بہت سی جگہوں پہ حکومت نے پیش کیا. امام نے بڑے مناظرے کیے ہیں، کمسنی میں بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں امام نے، اور بڑوں سے مناظرے کیے ہیں جو ایج میں بہت بڑے تھے، عہدے اور منصب میں بہت بڑے تھے. قاضی القضات، چیف جسٹس، ایسے لوگوں سے مناظرہ سمجھتے ہیں بچے ہمارے، علمی اعتبار سے جو بحث، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. مشہور ہے، ہم نے اس سے پہلے امام سے متعلق جو گفتگو ہوئی اس میں بعض مناظروں کو پیش بھی کیا ہے آپ کی خدمت میں، ان واقعات کو. ابھی ہم ان واقعات کی طرف نہیں جائیں گے جو اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہیں وہاں پہ. اس سے امام کو یہ فائدہ، دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ حکومت کی پوری یہ کوشش تھی کہ امام کا امت سے رابطہ نہ ہونے پائے.
یہی وجہ ہے کہ جب معتصم عباسی حکومت پہ آیا تو اس نے امام کو بغداد اپنے سامنے بلا لیا تاکہ امام کا امت سے بہت زیادہ ربط نہ ہونے پائے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، ہر چیز دیکھتے رہیں. اور یہی وجہ تھی کہ بہت زیادہ لوگ امام سے نہیں مل پاتے تھے. اور یہ مختلف ائمہ کے زمانے کے حالات رہے، اور جتنا حالات بڑھتے گئے ہیں اتنا یہ چیز سخت ہوتی گئی ہے کہ امام کے چاہنے والے امام سے نہیں مل پاتے تھے. لہذا امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی. روایات میں 113 تک کی گنتی ہے. شاگردوں کی تربیت کی کہ یہ شاگرد مختلف جگہوں پہ جا کے یا مختلف لوگ جو آنے والے تھے ان کے سوالات کے جواب دیتے، ان کی رہنمائی کرتے، ان کی ہدایت کرتے. اور کافی نام ہے اس میں. اس زمانے میں شاگردوں کا جو سلسلہ تھا اور جو یہ نیٹ ورک تھا یہ بہت قوی تھا اور پھیلتا گیا ہے آگے آگے. اسی میں ایک نام ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ نقطہ ہم نے نوٹ بھی کیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم اس بات کو پیش کریں گے. جو موجودہ زمانے میں البتہ بچوں کے لیے، چونکہ وہ بچوں کی زبانی ہے ترانہ، ورنہ سب کی ضروریات میں سے ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کی ضرورت نہیں ہے. سلام فرمندے ہے نا، سب کی زبان پہ ہے، ہر آدمی گنگنا رہا ہے. امام زمانہ سے متعلق ہے. فرمندے یعنی فرمان دینے والا، حکم دینے والا. بہت سے اس میں ایسے مطالب ہیں اس ترانے میں کہ جس پہ گفتگو کی ضرورت ہے. بہت اچھے اچھے پوائنٹ ہیں. اور بہت اچھی چیز یہ ہے کہ یہ پورا ترانہ جو امام سے متعلق ہے، وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے متعلق ہے. یعنی اصل ہم کو جو حکم دینے والے ہمارے فرماندے ہیں وہ ہمارے وقت کے امام ہیں. اس ترانے کا ایک جملہ ہے کہ جہاں بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، چونکہ وہ فارسی کے، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا میں ہمیں نہیں لگتا شاید اس کثرت سے کوئی ترانہ پڑھا جا رہا ہو یا آج تک پڑھا گیا ہو. چاہے آپ پازیٹیو اعتبار سے دیکھ لیں یا نگیٹیو اعتبار سے دیکھ لیں، ہمیں نہیں لگتا کہ آج تک کوئی اتنی کثرت سے ترانہ پڑھا گیا ہوگا کہ جس کا ایک تو خود فارسی زبان میں ہر ملک میں اور دوسرے زبان والے مثلا ہم لوگوں نے، ہمارے بچوں نے الحمدللہ یہ بہرحال ایک اس اعتبار سے کہ بامبے میں پڑھا گیا، اور دوسرے یہ کہ علم کے بچوں نے اس کو بنیادی اعتبار سے پڑھا. یہ خود ایک سعادت ہے ہم لوگوں کے لیے. فارسی زبان میں پڑھا ہم نے، تو خود فارسی زبان میں پڑھا جا رہا ہے ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ مختلف الگ الگ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے. فارسی زبان میں جب بچے پڑھتے ہیں تو اس میں 4-5 ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے لیے کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہو جائیں. ان میں سے بعض کو آپ پہچانتے بھی ہیں. شہید قاسم سلیمانی کو پہچانتے ہیں، آغا بہجت کو پہچانتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم بہجت ہو جائیں، ہم قاسم سلیمانی ہو جائیں. اسی میں سے ایک نام آتا ہے علی بن مہزیارت مشن. اے امام ہم آپ کے علی بن مہزیار ہو جائیں. یہ علی بن مہزیار کون ہے؟ یہ علی بن مہزیار 9 امام کے اصحاب اور شاگردوں میں سے ایک ہے. چونکہ ان کا تعلق اس تاریخ سے ہے لہٰذا ہم نے سوچا کہ اس پوائنٹ کو، ورنہ اس میں بہت سارے پوائنٹ ہیں کہ جن پہ گفتگو کرنی چاہیے، انشاءاللہ کریں گے کسی موقع پہ، لیکن اس پوائنٹ کو آج مختصر، ورنہ بہت تفصیلی چیز ہے یہ. علی بن مہزیار کو سمجھنا یا سمجھانا بہت تفصیلی چیز ہے. علی بن مہزیار ان کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. علی بن مہزیار پہلے آبائی اعتبار سے ان کا تعلق دوسرے مذہب سے تھا. بعد میں اہل بیت سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہوئے. احواز کے رہنے والے تھے یہ. علی بن مہزیار احوازی احواز کے رہنے والے تھے. 3 اماموں کو درک کیا، البتہ بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ بھی. 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام، 3 اماموں کے زمانے کو انہوں نے درک کیا. نہایتی ائمہ کے نزدیک معتبر، ثقہ، راوی، محدث، بہترین شخصیت تھی. ثقہ کہتے ہیں وہ کہ کبھی آپ فقہی مسئلے میں بھی سنتے ہوں گے
کہ جس کے اوپر موثق، کہ جس کے اوپر اعتبار ہو، یعنی جھوٹ نہ بولتا ہو، بھروسہ ہو، اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے. بھی سوچیں کہ جس کے اوپر امام بھروسہ کر سکے. آج کے حالات دیکھیں نا، انسان کتنی جلدی بدلتا ہے. بہت سامنے کی چیز ہے نا، کوئی بھی بات کہتا ہے اور ذرا سا اس کو لگتا ہے کہ پرابلم ہے، اتنا فاسٹ یو ٹرن دیتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا. لیکن یہ وہ تھے کہ جو امام کے نگاہوں میں ثقہ تھے، معتبر تھے، روایات امام ان سے بیان کرتے تھے، بہت سارے فضائل ان کے اندر پائے جاتے تھے. اب اگر بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، چونکہ یہ بچے اپنی زبان سے یہ دعا کرتے ہیں، یہ امام سے کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے علی بن مہزیار ہو جائیں، تو یہ سمجھنا چاہیے. بچے ہی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو نہیں ہونا ہے، آپ کو نہیں ہونا ہے، ہم سب کو ہونا ہے. علی بن مہزیار ہونے کا راستہ یہ ہے کہ ہم امام کی نگاہ میں معتبر ہوں، امام کے راستے کو اپنائیں، امام کے اقوال و فرمودات کو اپنائیں، امام ہم پہ بھروسہ کریں، ہم ایسے ہو جائیں. علی بن مہزیارت یعنی آپ کے علی بن مہزیار بن جائیں. وہ علی بن مہزیار 8ویں امام کے علی بن مہزیار تھے، وہ علی بن مہزیار 9ویں امام کے علی بن مہزیار تھے، وہ علی بن مہزیار 10ویں امام کے علی بن مہزیار تھے. مولا ہم یہ چاہتے کہ ہم آپ کے علی بن مہزیار بن جائیں. اس کا کیا راستہ ہے؟ یہ خود بہت بڑی گفتگو ہے، گہرائی میں جانے کی چیز ہے. مطلقاً 2 راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں. زمانے کے اعتبار سے ہم کو کمال و ترقی چاہیے یا دین اور امام کے اعتبار سے کمال و ترقی چاہیے؟ پھر آئیے اس پہ اور ایک نقطہ الگ سے ہے کہ بعض لوگوں کا علی بن مہزیار اگر نام کے اعتبار سے دیکھیں تو 2 علی بن مہزیار تھے. ایک یہ علی بن مہزیار تھے، ایک ان کے بھائی تھے جن کا نام ابراہیم تھا، ابراہیم مہزیار. ان کے بیٹے، ان کا نام بھی علی تھا، لہذا ان کو بھی علی بن مہزیار کہا جاتا ہے. وہ تھے کہ جنہوں نے 11ویں امام کے زمانے کو درک کیا، 12ویں امام سے ملاقات کی. ان سے متعلق روایت موجود ہے کہ 20 سال مسلسل 20 حج کرنے کے بعد پھر یہ مکاشفہ ہوا ان کے اوپر کہ اللہ تم کو حج کی اجازت دے رہا. ایک تفصیلی روایت ہے پوری جو شیخ طوسی نے الغیبہ میں لکھی ہوئی ہے. پھر وہ تشریف لے گئے اور ان کو وہاں سے امام نے بلوایا اور امام کے خیمے میں تشریف لے گئے. وہ وہاں امام سے ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی. یعنی وہ بھی علی بن مہزیار وہ ہیں کہ وہ بھی امام کی نگاہ میں معتبر ہیں، موثق ہیں، ثقہ ہیں. وہ بھی علی بن مہزیار ہوا. ایک جملہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہاں پہ موقع ہے کہ اس جگہ پہ اس بات کو عرض کریں آپ کی خدمت میں، کہ ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ امام آئیں گے، امام آئیں گے، امام آئیں گے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ امام آئیں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کرنا ہے امام کو ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم بیٹھے رہیں امام آئیں گے. نہیں، ایکچولی صحیح معنوں میں ہمیں جانا ہے امام کے پاس. ہمارے اور امام کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ کردار کا فاصلہ ہے، کردار کی دوری ہے. ہمارے امام کے بیچ جو فاصلہ ہے وہ تقوی کا فاصلہ ہے، دینداری کا فاصلہ ہے. اس دوری کو ختم کر لیں، ہم امام تک پہنچ جائیں گے. جس طریقے سے ہمارے وقت کے امام نے طواف کی حالت میں اپنے ایک صحابی کو، اپنے ایک فرد کو بھیج کے علی بن مہزیار کو مسجد الحرام سے بلوایا تھا ملاقات کے لیے. جس دن ہمارا کردار اتنا بلند ہو جائے گا تو امام ہم کو بھی بلا لیں گے ملاقات کے لیے. سمجھ میں آیا کہ علی بن مہزیارت پیشہ مولا ہم آپ کے علی بن مہزیار ہو جائیں. بھی فرق نہیں پڑتا کہ روایات کے اعتبار سے وہ پہلے والے علی بن مہزیار کو مانا جائے یا دوسرے والے کو مانا جائے. دونوں علی بن مہزیار بننے میں ہمیں کردار کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، اور وہ راستہ علم سے، علم کی بنیاد پہ. یہ عجیب تاثر ہوتا ہے ہم لوگوں کے ذہن میں. بات بڑھتی جا رہی ہے، بس وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اپنی بات کو سمیٹیں.
یہ ایک عجیب تاثر ہوتا ہے کہ جب بھی ایجوکیشن اور علم کی بات ہوتی ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے ظاہر یہ بات کام تو بچوں کا ہے، لڑکوں کا ہے، نوجوانوں کا ہے. نہیں، اسلام میں علم کا تصور ہی نہیں. اسلام میں علم آخری لمحے تک ہے. اگر ہم کمال تک نہیں، اور یقیناً ظاہر سی بات ہے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس سارا علم آ گیا. پوری زندگی ہم کو علم حاصل کرنا ہے، اپنے کو روز بروز بہتر بنانا ہے اور اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. جتنا ہم بہتر بنائیں گے، تبدیل کریں گے. ایک ایصال ثواب کی مجلس میں نے اس بات کو پیش کیا تھا کہ مانوی سفر ہمارے لیے بہت اہم ہے. وہ ہمارا مانوی سفر ہوگا. یہ مانوی سفر وہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے امام تک پہنچ جائیں گے. خوب یہ بیچ میں بات آئی چونکہ علی بن مہزیار ان کا تعلق امام محمد جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. لہٰذا اس نقطے کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. بہرحال امام نے بہت سارے شاگردوں کی تربیت کی، اس میں سے خود یہ ایک علی بن مہزیار بھی ہیں اور بہت سارے دوسرے مشہور نام ہیں کہ جن کی تعداد تقریباً 113 یا اس سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور ان کے ذریعے سے اپنے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. خود امام جب گفتگو ہوئی اور جو بھی چیزیں ہوئیں، وہ زمانہ جو تھا بنی عباس کا زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، خاص کر کے 8ویں اور 9ویں امام کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جہاں پہ اس طرح کی پالیٹکس تھی حکومت کی طرف سے کہ جب حکومت ثابت یہ کرنا چاہتی تھی کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں اور حقیقت میں اس کو امام سے بغض تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو معاشرے میں امام کے چاہنے والے تھے ان کی یقیناً اور صحیح بھی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حاکم جو ہے یہ غاصب ہے، اصل حکومت کا حق امام کو ہے. اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کے منصب پہ لایا گیا، وہ ایک پوری پالیٹکس ہے. یہ پالیٹکس تھی جس میں دکھایا کچھ جاتا ہے. اس سلسلے میں امام کو پیش کیا گیا، علمی اعتبار سے پیش کیا گیا. امام کو یہ ایسی مہلت ملی کہ امام نے اسی زمانے میں علمی اعتبار سے لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کے سامنے حقائق کو کھولا، اور جب امام مناظرے میں آتے تھے تو لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھل جاتی تھی کہ دربار والے جو علماء ہیں ان میں اور امام یا امام سے منسوب جو افراد ہیں ان کے بیچ میں کیا فرق ہے. واقعی دنیا کو چاہیے کہ اس سے عبرت لے، اور قرآن مجید نے کہا ہے دنیا مکاری اور عیاری سے آگے بڑھنا چاہتی ہے. ایسا نہیں کہ اس کی کوئی حکمت یا اس کا کوئی روک ٹوک اللہ کے پاس نہیں ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ کے پاس بہترین تدبیر. دشمن جس راستے کو اس لیے اپناتا تھا کہ وہ اللہ کے ولی کو اس راستے کے ذریعے سے اس کے راستوں کو روک دے، لوگوں سے جدا کر دے، اللہ اسی راستے کی بنیاد پہ اپنے ولی کو مضبوط کرتا تھا. لہٰذا یہی سارے راستے سبب بنے استحکام کے اور مضبوطی کے. بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی، اور یہی وہ چیز تھی کہ چونکہ یہ واقعی ایک پالیٹکس تھی، اب اس پہ بہت زیادہ گفتگو کا وقت نہیں ہے، کہ جس کی بنیاد پہ خاص کر کے یہ مجسم عباسی امام کو بہت زیادہ اور دوسری طریقوں سے پریشان کرتا تھا. یہی راستہ بنا امام کی شہادت کا سبب کہ ایک بار دربار میں یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، ہم پیش بھی کر چکے ہیں جو شہادت کا سبب بنا ہے. دربار میں ایک شخص لایا گیا چوری کے الزام میں، اور اس نے چوری کو قبول کر لیا. بہت سارے علماء تھے، معتصم نے سب کو بلایا اور کہا کہ اس شخص نے اپنی چوری کے اس الزام کو قبول کر لیا ہے. اسلام کے قاعدے کے مطابق اس کے ہاتھ کو کاٹنا چاہیے. آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ ابن ابی داؤد جو اس وقت کا دربار کا چیف جسٹس تھا، اس نے کہا کہ یہ ہاتھ کلائی سے، گٹے سے کٹے گا. کچھ لوگوں نے اس کی اس بات سے موافقت کی، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، کوہنی سے کٹے گا. معتصم نے امام سے کہا آپ بتائیے. امام نے پہلے منع کیا. جب بہت اصرار ہوا تو امام نے کہا کہ نہیں، اس کی صرف انگلیاں کٹیں گی. دلیلیں پوچھی گئیں، سب نے اپنی اپنی دلیل دی. امام نے بھی اپنی دلیل دی کہ یہ ہتھیلی جو ہے وہ اعضاء سجدہ میں سے ہے اور اس پہ کسی کا حق نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھ کے آپ نے سنایا.
ظاہر سی بات ہے کہ امام کی دلیل تھی، مضبوط دلیل، باقی بھی قرآن کی آیت سے دلیلیں دی گئی تھیں، سمجھ میں آئی، اور معتصم نے آپ کی بات کو قبول کیا اور اس کے ہاتھ کو انگلیوں سے کاٹا گیا۔ اس کے بعد یہ جو واقعہ گزرا، ابن ابی داؤد کو بڑا افسوس ہوا۔ جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور تکبر، انانیت ہو، تو اس طرح کی مشکل پیش آتی ہے اور اس کو وہ فیس نہیں کر پاتا ہے، لہذا وہ اپنی اس ذلت کی بنیاد پہ تلملا رہا تھا۔ لہذا اس نے زرقہ سے کہا کہ کاش ہم 20 سال پہلے مر گئے ہوتے کہ آج ہم یہ وقت نہ دیکھتے، یہ زمانہ نہ دیکھتے، یہ ذلت ہوئی ہماری۔ انسان کو ایسا ہونا، یعنی دیکھیں آپ، نصیحت کو قبول نہیں کر سکا، ایسا ہونا چاہیے کہ یہ محسوس ہو کہ ہم غلطی پہ ہیں اور سامنے اگر صحیح راستہ بتایا جا رہا ہے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو غلطی سے بچا دیا۔ لیکن جب انٹرنل حالات خراب ہوتے ہیں تو وہی نصیحت پھر بجائے اس کے کہ وہ اچھا نتیجہ دے، اس نصیحت کی بنیاد پہ بغض و حسد پیدا ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا یہ ابن ابی داؤد کچھ دنوں کے بعد اپنے اس بغض و حسد کی بنیاد پہ معتصم کے پاس گیا اور جا کے اس نے سمجھایا کہ دیکھو ہم تمہاری خیر خواہی میں اس بات کو کہہ رہے ہیں، امام کے چاہنے والے جتنے ہیں وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ تم غاصب ہو، اور یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کی وجہ سے تم نے اپنے سارے قاضیوں کی بے عزتی کرا دی اور امام کو برحق ثابت کر دیا۔ یہ اس بات کا باعث ہوگا کہ تمہاری حکومت کمزور ہوگی۔ باطل حکمران کے لیے سب سے بڑی کمزوری ان کا عہدہ اور ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، لہٰذا وہ کسی بھی قیمت پہ اپنی حکومت کو نہیں کمزور ہونے دیتے تھے۔ آج بھی دیکھیں نا کہ کتنے بڑے بڑے رائٹ کرائے جاتے ہیں اسی لیے کہ ان کی ایک حکومت بچ جائے، اور بعد میں وہ بھی نہیں بچتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم کی بنیاد پہ کوئی اپنی حکومت نہیں بچا سکا، وہ بھی نہیں بچتی ہے بعد میں۔ معتصم کی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور یہ طے ہوا کہ امام کا باقی رہنا اس دنیا میں یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے۔ لہذا ایک سازش کی گئی، البتہ بعض روایات کی بنیاد پہ مختلف موقعوں پہ امام کے سامنے زہر پیش کیا گیا، لیکن کامیاب، یا کوشش کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہو پائے۔ آخر میں بعض روایات کی بنیاد پہ انگور میں ملا کے یا بعض روایات کی بنیاد پہ شربت میں ملا کے امام کو زہر پیش کیا گیا، اور یہ واقعی امام کی مظلومیت میں ایک بہت اہم چیپٹر یہ ہے کہ کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ امام کو جو زہر دیا گیا یہ امام کے زوجہ کے ہاتھ سے دیا گیا کہ جو خلیفہ کی بیٹی تھی۔ کتنا سخت ہے یہ، ایک امام حسن کی مصیبت زوجہ کے لیے، تو اسلام کا نظام کہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے باعث سکون ہو۔ سوچئے کہ کتنی سخت اس کی زندگی ہوگی کہ جس کے لیے جو باعث سکون ذریعہ ہے اگر وہی اذیت کا باعث بن جائے، حتیٰ موت کا باعث بن جائے۔ انسان گھر کے باہر کے دشمن سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن اگر قاتل گھر کے اندر آ جائے اور کسی کا قاتل اس کی زوجہ کی شکل میں آ جائے تو وہ کیسے اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزار سکتا ہے، کس طریقے سے وہ بچ سکتا ہے۔ امام کی زوجہ نے، امام کی وائف نے شربت میں ملا کے زہر امام کے سامنے پیش کیا، امام نے اس شربت کو نوش کیا اور جیسے ہی آپ نے پیا زہر کے اثرات سامنے آنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان زہر پیتا ہے یا زہر اس کے جسم میں جاتا ہے تو زہر اندر سے جسم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تیر و تلوار کا زخم اوپر سے جسم کو کاٹتا ہے، زہر اندر سے جسم کو کاٹتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہم سن لیا کرتے ہیں کہ حکمران نے امام کو زہر دیا، لیکن عزیزان محترم یہ زہر چھوٹا موٹا زہر نہیں ہوتا تھا کہ جہاں پہ حکمران کی ایک دیرینہ تمنا یہ ہو کہ وہ امام کو قتل کریں تو وہ اتنا شدید زہر رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ زہر دیں اور اثر نہ ہونے پائے۔
اور جتنا شدید زہر ہوتا تھا وہ اتنی زیادہ امام کی اذیت اور امام کی تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ عزیزوں، امام اس زہر کی بنیاد پہ اپنے بستر مرگ پہ گئے۔ وہ بستر کی جس پہ جانے کے بعد انسان اٹھ نہ سکے اس کو بستر مرگ کہا جاتا ہے، موت کا بستر کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، ایک تھوڑی سی مختصر سی بیماری کے بعد امام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ عزیزان محترم، یہ عجیب وہ مظلوم امام ہے کہ زہر کی شدت سے اسے پیاس کا بھی احساس ہوا، زہر کی شدت سے جسم کے اندر تکلیف کا بھی احساس ہوا، اور اس تکلیف کے عالم میں امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہیں پاس میں امام کی قبر بنائی گئی، امام کے جسم اطہر کو دفن کیا گیا۔ لیکن ہاں عزیزان محترم، ایک جملہ، جب مصیبت کا ذکر ہو تو حق کربلا یہ ہے کہ تھوڑا سا کربلا کے مصیبت کا بھی تو جملوں میں ذکر ہو جائے۔ ہاں عزیزان محترم، ایک جسم اطہر کربلا میں وہ بھی تھا کہ جب وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہوا تو بجائے اس کے کہ اس کے دفن کی فکر کی جاتی، اس کے جسم اطہر کو زمین پہ لٹایا گیا، گھوڑ سواروں کو دعوت دی گئی کہ آؤ گھوڑوں کو دوڑاؤ، جسم اطہر کو پائمال کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کے جنازے کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہائے کربلا کی مصیبت میں مسلمانوں نے جمع ہو کے نواسے رسول کے جسم کو پائمال کیا، گھوڑوں کو دوڑایا گیا، جسم کے اوپر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان۔ جب بہن نے اپنے بھائی کے اس جسم کو دیکھا تو زینب نے بے تحاشا اپنے آپ کو امام کے جسم پہ گرا دیا۔ اے بھیا، یہ کیا سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔